سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کر واپس تشریف لاتے یا جہاد سے یا کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور تین بار یعنی اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے. روایات میں ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے. آج ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے، جمعے کا روز ہے اور بات یہ ہے کہ آج جو تذکرہ پاک ہے وہ انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت تذکرہ پاک ہے. شہیدان احد میں دو ایسے شہید ناظرین کہ جن کی شہادت کا تذکرہ سننے کے بعد یقیناً آپ اشش کر اٹھیں گے کہ کیا عشق، کیا محبت. کہ ایک ہیں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہستی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ دونوں ہی ہستیوں کی بارگاہ میں آج ہم ہدایت بھی پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام بھی انشاءاللہ شامل کروائیں گے. بات یہ ناظرین کرام کہ عشق کی جان نثاری کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن جیسا عشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سرکار علیہ السلام سے کیا، اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی. کہ چشم فلک آج بھی نازاں ہیں شہیدان احد پر، غازیان احد پر. کہ غزوہ احد میں جب کفار نے سرکار علیہ السلام پر حملہ کیا تو کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے کارڈن آف کر لیا کہ کسی کو اپنی جان کی پرواہ تک نہ تھی. ہر غلام جان جہاں کی پرواہ کیے ہوئے تھا کہ جسم کٹتا ہے تو کٹے، خون بہتا ہے تو بہے، جان جاتی ہے تو جائے. کیونکہ اس وقت نگاہوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے انتہائی حسین ترین نظارے تھے کہ دل میں شہادت کی موت کے شرارے تھے. اب جو تیر آتا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے سینوں پر کھاتے تھے. اب جو تلواریں چلتی تھیں ناظرین وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جسموں کو چیرتی تھیں. اب جو نیزے چلتے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس جسموں میں پیوست ہوتے تھے. انہی شہدائیان اور فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جن کی شجاعت و بہادری پر زمین و آسمان نازا تھے، کہ جن کے گھرانے نے مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کے اوائل میں ہی اسلام قبول کر کے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری کا عہد کر لیا تھا۔ لہذا اس خاندان کا مقصود اسلام کی امداد و اعانت تھا، اور منزل یہی تھی ناظرین، منزل یہی تھی اور طے شدہ تھی کہ وقت پڑنے پر اپنی جان
جان کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں پیش کر دیا جائے۔ لہٰذا میدان احد میں جس وقت کفار نے سرکار علیہ السلام کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بس یہ جملے ادا ہونے کی دیر تھی کہ لوگوں کون ہے جو مجھ پر جان دینے کو تیار ہے؟ تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان فدائیوں میں شامل تھے جو جان کائنات پر ایسے نچھاور کرنا چاہتے تھے کہ بس انہیں اپنا عروج اور کمال مل جائے یا اوج کمال مل جائے اس جان کو نچھاور کرنے کے بعد، کہ ایسے نچھاور کرتے ہیں کہ آخری سانسیں ہیں، شہادت کی منزل قریب ہے ناظرین، اور معلوم ہے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی وہ مقام اور مرتبہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی آنکھیں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہی ہیں، اور سر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہے کہ آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بڑی کمال محبتوں کی داستانیں ہیں، کیا عاشقوں کے مزاج، کیا عاشقوں کی باتیں۔ ذرا بنیادی تعارف اور آپ کا قبول اسلام حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ غزوہ احد میں جہاں ہمیں جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فہرست نظر آتی ہے، وہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے وہ صحابہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایسی جواں مردی کی داستانیں چھوڑی ہیں کہ جب ہم ان کی سیرت کے حوالے سے واقعات پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کے خاص طور پہ اس پہلو کا اور غزوہ احد کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر صحابی دوسرے سے شہادت میں سبقت حاصل کرنے والا ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی ان کا تعارف اور ابتدائی باتیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انصار کے قبیلے سے ہیں، یعنی انصار میں سے ہیں، اور انصار سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چند احادیث ہیں میں ان کا مجموعہ خلاصتاً پیش کرتا ہوں، فرمایا کہ مومن ہمیشہ انصار سے محبت کرے گا، اور فرمایا کہ منافق ان سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا ان سے، یعنی مومن اور منافق کا پیمانہ انصار نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائی۔ اور یہاں تک کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ان تمام احادیث کی جو تخریج کی ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم تھا، اللہ کی طرف سے مجھ پر ہجرت کو لازم کیا گیا، ورنہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کے قبائل کے افراد میں سے ایک فرد ہوتا۔ یہاں تک کہ محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے تو کچھ بچیاں اور خواتین شادی سے واپس تشریف لا رہی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انصار کا خوش ہونا مجھے خوش کر دیتا ہے، انصار کا ناراض ہونا مجھے ناراض کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انصار نے جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجرین سے ایک محبت کا جو برتاؤ کیا، تو یہ تمام باتیں اس طرف لے کر جاتی ہیں
کہ جس طرح مہاجرین کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہیں مہاجرین کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصار کی فضیلت کو بھی ذکر فرمایا۔ اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مہاجرین کی طرف توجہ کی ہے، وہیں آپ کی توجہ انصار کی طرف بھی رہی ہے۔ آپ انصار کی طرف متوجہ ہیں کہ انصار اس وقت کیا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا، انصاریوں میں بھی آپ اوسی اشلی تھے نا بیسیکلی؟ جی بالکل، عبداللہ الاشری جو ہیں ان سے جو تعلق آپ کا بن جاتا ہے قبیلے کے اعتبار سے، لیکن یہاں دیکھیے کہ انصار کی فقط ایک شاخ نہیں، فقط ایک قبیلہ نہیں، حضور نے مطلقاً تمام انصار کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ بنو نجار ہو یا دیگر قبائل ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے لیے بعض اوقات تو یوں ہوا کہ ایک فضیلت بیان فرمائی تمام کے لیے، اور بعد ہوا کہ اسپیسیفک خاص طور پہ اس قبیلے کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات فرمایا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ عرب کے ایک مشہور شہر امراء والقیس، اس سے ایک نسب ایک ملتا ہوا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر آپ کا ایک نسب مل جاتا ہے۔ اور آپ نے اوائل کے اندر یعنی جو انصار وہ کہ جنہوں نے یعنی انصار کا ویسے معنی تو مددگار ہے، اور ان کو اس لیے مددگار کہا گیا کہ جب مہاجرین آئے تھے تو انہوں نے ان کی جو مدد کی ہے اور پھر مواخات کا رشتہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا، تو اس اعتبار سے انصار کو ایک بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اولاً اسلام قبول کرنے والے میں یعنی وہ مہاجرین تو ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں، السابقون الاولون جن کی شان ہے، لیکن انصار میں اولاً جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ جا کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتا ہے، تو جس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینے میں، تو آپ نے تبلیغ فرمایا جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے ساتھ داخل اسلام ہوئے، انہی میں مطلب جو ہے پھر آپ ابتدائی جو لوگ ہیں نا، جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ کی طرف اسلام کی دعوت کو بھیجا ہے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور پھر جو ابتداءً وہ لوگ کہ جنہوں نے یعنی انصار کے وہ لوگ جنہوں نے بہت ابتداءً اسلام قبول کیا ہے، ان میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں، اور صحیح صاحب یہ بتائیے کہ غزوہ احد میں ظاہر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس پہ تو انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے کلام کروائیں گے ہم، لیکن وہ جو آپ کا ایک کردار ہے اس غزوے سے پہلے، ذرا اس پہ تھوڑا سا نظر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو ہم دیکھیں چمنستان مصطفیٰ کا ہر پھول اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، اللہ اس کی اپنی ایک رونق ہے، اپنی ایک مہک ہے، اور اپنی رونق اور مہک سے وہ ہر زمانے میں ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں ہم بات کر رہے ہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ایک ایسا پھول ہے کہ جس نے اپنی مہک سے، اپنی چمک سے سارے زمانے کو ایسا مہکایا ہوا ہے کہ آج 1442 ہجری میں اتنے عرصے کے بعد بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت زیاد بن سکن کی جو ایک جانثاری ہے، ایک محبت ہے، ایک فداکاری ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر جو محبت ہے، وارفتگی ہے، وارفتگی و تبتل الیہ تبتیلا والا ماحول ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت پروانہ وار حضور کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اللہ احد کے واقعے سے پہلے کی جو شب ہے، اس شب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی شب ہمارے حجروں کا پہرا دے گا؟ اچھا، تو جناب زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار اور اپنا اسلحہ لے کر کے حاضر خدمت ہوئے چند انصاری نوجوانوں کے ساتھ، اور حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تمام جگہ کی جہاں پہ نبی علیہ السلام تشریف فرما، ساری رات آپ نے پہرا دیا۔ یعنی کیا حجرے، کیا حجروں کی شان، اور کیا پہرے اور کیا پہرے داروں کی شان، پہرے داروں کی شان کے ساری رات۔ اور جناب راوی یہ بتاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کسی وقت جھپک لگ جاتی ہے، لیکن زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو چند انصاری نوجوان ہیں،
ان کی وارفتگی کا عالم یہ ہے کہ ساری رات جاگنے کے بعد بھی جب صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں تو وہی حشاش بشاش انداز سے پیش ہو رہے ہیں. معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ ساری رات جاگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس انداز سے حضور کی کہ حضور نے پسند فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کی توصیف فرمائی. اچھا یہاں سے سب ایک کلام اور فرمائیے, 2 جملوں پھر بات آگے بڑھائیں. یہ کیسا انقلاب تھا ان روحوں کے اندر, کیسا انقلاب تھا ان جسموں میں, ان ذہنوں میں, کہ ابھی 3 برس ہی تقریباً ہوئے نا, یعنی دیکھیں نا مطلب کتنا ابتدائی دور, لیکن ان 3 برسوں میں 360 ڈگری اینگل پہ جو ہے وہ ذہنیت تبدیل ہو گئی, سوچ تبدیل ہو گئی, اور اپنا سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں لٹانے کو تیار. اور کیسے لٹانے کو تیار؟ کیوں لٹانے کو تیار نہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید جو یہ سنتے ہیں تو قرآن ایک ہی بات کہتا ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کی عملی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اطاعت رسول کے اندر ایسے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں کہ آج بھی ان کی ذات ہمارے لیے ایک مینارہ نور بن کے رہے. سبحان اللہ. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو جب یہ دیکھ رہے ہیں, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, سر کی آنکھوں سے, کہ جناب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں, گئے ہوئے سورج کو واپس بلا دیا ہے, درخت ان کی خدمت میں آ رہے ہیں, جانور ان کو سجدے کر رہے ہیں. تو جب یہ سب دیکھیے, جو بدر اور احد میں لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر دی, یوں ہی نہیں کر دی, یہ دیکھتے تھے کہ حقیقی رسول یہ ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی ہے نہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ اگر ان پر اپنی جان فدا کر دی تو قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جانوں کو, ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں. تو انہوں نے وہ سودا حقیقت میں کر کے دکھا دی. پروفیسر صاحب, اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت میں کائنات کی سب سے حسین آواز آتی ہے, کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت آواز آتی ہے, اور کائنات کی سب سے بڑی بشارت آتی ہے, اور کائنات کے سب سے بڑے بشارت دینے والے دراصل ان کا رخ انور جو ہے سامنے آتا ہے. اور بشارت بھی کیا آتی ہے کہ کون ہے جو مجھ پر جان دے, ذرا شہادت بتائیے کہ کیسی عظیم شہادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, بہت ہی عظیم ساعتیں ہیں, اور ان ساعتوں کو بیان کرنا ہمیں ہمارے ایمان میں تازگی کا باعث بنتا ہے. بے شک. اور ابھی جیسے کہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں اپنا حصہ بھی اس میں اس طرح ڈالنا چاہوں گا کہ وہ کیا عوامل ہیں اور عناصر ہیں جو کہ ان صحابہ کرام کو, جنہوں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا, وہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ 4 سے 5 سال اس طور پر ہو سکتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات انجام دی. لیکن جو سب سے بڑا عنصر اس میں کار فرما ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. بالکل ٹھیک. پھر دوسری بات, جس تعلیم کا ذکر وہ سنتے تھے اور جس نبی کے آنے کا وہ ذکر سنتے تھے, اگر وہ انہیں اپنے صفوں میں پائیں اور جس کے نہ قول اور فعل میں تضاد ہو, آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر تو دل جان سب کچھ لٹانے کی چاہتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس گفتگو کو ذرا سماعت فرمائیے اور اپنی یادوں میں تازہ کیجئے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ تھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد بھی کرو, اور کیا تم مجھے اپنی جانوں سے, اپنی اولاد سے اور اپنی عورتوں سے بڑھ کر محبت اور دفاع کرو گے؟ تو ان سب نے یک زباں ہو کے کہا کریں گے. حضرت عباس ابن مطلب نے بار بار پوچھا, آپ نے بار بار جواب دیا, حتیٰ کہ جب بار بار پوچھا گیا تو حضرت برا نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہماری پرورش تلواروں کی گود میں ہوئی. اللہ. اور آج وہ موقع تھا کہ جب غزوہ آج وہ موقع تھا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج وہ بھی موقع تھا کہ آپ دشمن کے نرغے میں یوں موجود ہیں کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی سنیے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلب جنگ کے اندر تنے تنہا دشمن کے واروں کا جواب بھی دے رہے ہیں اور خوب لڑائی کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو کارڈن آف کیا جاتا ہے صحابہ کرام کے اندر, اور جب تلواروں
کی نوبت آتی ہے اس جنگ کے اندر نیزوں سے، جب نیزوں سے تلواروں کا موقع آتا ہے اور دو بدو لڑائی شروع ہوتی ہے، تو اس موقع پر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتیں بانٹنے کا کام شروع فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے، لڑنے کو تو حضور اس وقت بھی لڑ رہے تھے کہ جب ام عمارہ نے اس پورے منظر کی منظر کشی فرمائی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جنتیں بھی بانٹنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنی جان کو ہمارے لیے فروخت کرے گا، کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں رفیق بننا چاہتا ہے؟ تو 5 انصاری صحابہ، دیکھیے اسی لیے بار بار ہم نے ذکر کیا انصاری صحابہ، ان میں سے ایک حضرت زیاد بن سکن ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہوں جو کہ آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب جس بارگاہ میں ناظرین، جس ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہم عدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں، دنیا ان کو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ عاشق رسول، غلامان رسول کی صف میں ایسے کھڑے ہیں کہ بس اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پہ لٹا دیں کہ میدان احد دراصل ناظرین عاشقوں کا میدان ہے۔ میدان احد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے جان نثاروں کا میدان ہے۔ میدان احد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دینے والوں کا میدان ہے ناظرین، کہ چشم فلک نے قربانی کے وہ مناظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ عجیب عشق تھا، عجیب شوق شہادت تھا۔ احد والے بھی ناظرین بس احد والے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ احد والے بھی بس احد والے تھے، کہ انہی احد والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثاروں میں بنو نجار کے رئیس سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونا آتا تھا، دوسری کوئی بات نہیں تھی ناظرین، کہ جن کو دنیا کی رئیسی، دنیا کی امیری، دنیا کی جاہ و حشمت سے زیادہ سرکار علیہ السلام کی غلامی کا پٹا دراصل عزیز تھا، جو غزوہ احد کے موقع پر انتہائی جرت مندی اور شجاعت سے لڑے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کہ جن کو شہادت سے پہلے احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو سنگھا دی گئی تھی، جن کو شہادت سے پہلے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ جس جنت میں تم آنا چاہتے ہو وہ جنت بھی دراصل تمہاری متلاشی ہے، کہ اس خوشبو، اس کی مہکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری مشتاق ہوں، آؤ میرے اندر آ کے سما جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بھتیجے تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے، فرماتے ہیں کہ نیزوں، تیروں اور تلواروں کے 80 سے زائد زخم ان کے جسم میں اثر پر لگے۔ مشرقین نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا ناظرین، یعنی یہ شہادت ایسی شہادت ہے جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہ اس بے دردی سے آپ کی لاش مبارک کا مسئلہ کر دیا گیا کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، اور ان کی ہمشیرہ نے ایک انگلی کے پورے یا ایک تل کے نشان سے ان کو بمشکل پہچانا تھا۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ کتنی عظیم ترین شہادت ہے۔ آئیے ان کا تذکرہ پاک کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب بتائیے ذرا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کا قبول اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء احد کی جب فہرست ہم دیکھتے ہیں تو ان میں چند ایسے نام یقیناً ہمیں ملتے ہیں کہ
جن کا تعلق خاص طور پہ انصار کے ساتھ ہے، اور انصار میں بھی وہ کئی نسبتیں رکھتے ہیں خاندانی پس منظر کے حوالے سے. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چچا ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک اور نسبت آپ کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ ہے یعنی حضرت سلمہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے ان کی پھوپھی صاحبہ بھی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ. جی. تو اس نسبت سے مطلب یہ سارا معاملہ آپ دیکھیے کہ خاندانی پس منظر اور پھر یہاں اس قبیلے کے حوالے سے، یہاں کے حوالے سے. میں ایک بات اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، کیونکہ کفر و اسلام کا یہ پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر. تو اس میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے بڑا ملال ہوتا تھا انہیں کہ اگر کوئی موقع آیا تو پھر ہم جواں مردی دکھائیں گے، کوئی موقع آیا تو ہم حضور پہ اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے، اور کوئی موقع آیا تو پھر ہم یہ بتائیں گے کفار کو کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ہم پر یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تم نے حملہ کیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، جرأت کیسے ہوئی تمہاری. تو یوں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی میں سے ہیں کہ جو بدر میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے، اور انہیں ملال ہوتا تھا اس بات پر کہ میں بدر میں شامل نہ ہو سکا. اور پھر جب احد کا موقع آیا تو احد میں خاص طور پر جب یہ شریک ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انہیں شہادت عطا فرمائی وہیں ان کا ایک مقام بہت بلند و بالا یہ بھی ہے کہ انہوں نے غزوہ احد کے اندر جو جواں مردی اور جو شہادت کا جام نوش کیا، اس سے قبل جو کفار کی جو صفیں تھی انہیں تتر بتر کر دیا، اس لشکر کو بالکل جو ہے تہو بالا کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کردار تھا آپ کا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جی بات مکمل کریں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص بارگاہ سے جو فیض لینے کے بعد یہ آگے بڑھے ہیں، اور جس طریقے سے یہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، حالانکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر آگے بڑھ کے یہ کہا کہ اب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے، اب تو ہمیں بالکل اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے. تو یہ جو کردار آپ کا وہاں پر ہے نا، یعنی مسلمانوں کو ایکٹیویٹ کرنا اس وقت، اور مسلمانوں کو یہ کہنا کہ اگر حضور تشریف فرما نہیں رہے، حضور موجود نہیں رہے، اب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو یہ جو کردار آپ کا یہ بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے. اللہ بنو نجار سے آپ کا تعلق صحیح صاحب، اور کمال یہ کہ اپنا آپ نے جو قسم اٹھائی پھر اس قسم کو اللہ نے پلٹایا نہیں، اس قسم کو پورا فرما دیا. آپ کی جو بہن کا واقعہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ذرا وہ بھی بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت، آپ کا مقام کیا؟ بہت زبردست بات جنید بھائی آپ نے یاد دلائی ہے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس قدر بلند و بالا ہے. یعنی امام بخاری نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو لے کر آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ان کی بہن ربی کسی معاملے میں کسی اور خاتون کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہوگا، کوئی ایسی فائٹ ہوئی کہ جس میں دوسری ایک خاتون کے دانت توڑ دیا. اچھا، اب یہ معاملہ چونکہ اسلامی ریاست ہے، جی ریاست مدینہ، حضور کی بارگاہ میں اللہ پیش کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون قصاص ہے اس قانون قصاص کے مطابق فیصلہ کیا کہ بھئی بدلے میں جو ہے ان کے دانت توڑے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی موجودگی میں جب یہ بات انہوں نے سنی تو پھر ایک بات انہوں نے کہی کہ اللہ رب العزت کی جلال کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. یعنی سرکار علیہ السلام فیصلہ فرما چکے ہیں. اس کے باوجود بہت بڑی بات ہے یہ فیصلہ ہونے کے بعد، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کہ میں تو اللہ کا قانون بتا رہا ہوں. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اللہ، اب یہ مقام ناز ہے، یہ مقام ناز ہے، یہ غلام کا بھی یوں سمجھ لیجیے ناز ہے اپنے آقا پہ کہ آقا کے سامنے کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے. ظاہر ناز ہے نا، اس ناز کے پالوں نے اپنا ناز کا اظہار کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ناز کو اس طرح برقرار رکھا کہ پھر اس قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تمہیں جو ہے اب دیت دے کر کے معاملے کو صلح کرانی ہے. اور جب دیت دے کے معاملہ کو صلح کی طرف لے کر آئے تو اب آپ غور فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شان بیان کر رہے ہیں اپنے غلام کی. آپ فرما رہے دیکھو اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں تو پروردگار
ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، پورا فرما دیتا ہے. یعنی یہ ایسا، یوں کہیے دوسرے لفظوں میں ایسا مانتا جو غلام کا اپنے آقا پر تھا، اور پھر اللہ نے بھی جو ہے اپنے محبوب کے غلام کا مان ایسا رکھا کہ اس مان کو لوٹا دیا اسی طرح سے. اچھا اب ایک اور بات جو بڑی خاص ہے کہ بدر میں آپ شریک نہیں ہو پائے تھے، اس کا آپ کو بڑا ملال تھا، اور آپ مطلب بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھنا اب حق اور باطل کی جب جنگ ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ حق کیا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے اس ملال کا اظہار بھی کرتے تھے، اور دکھ یعنی ہر ایک سے جب بھی گفتگو ہوتی تھی بدر کے حوالے سے ایک بات یہ کہتے تھے بڑے دل گرفتگی کے ساتھ کہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میری شرکت نہیں ہو سکی، لیکن اللہ نے اگر ایک مرتبہ بھی مجھے موقع دیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع کو انہوں نے کس طریقے سے نبھایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کہ وہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حمایت کریں گے، آپ کی رفاقت میں رہیں گے، آپ کی مدد کریں گے. تو اب غور فرمائیں کہ یہاں بدر میں شرکت کا جو انہیں ملال ہے اس کا اس طریقے سے انہوں نے اس کی ادائیگی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی رہی، آپ کی حمایت بھی کری، اور جس وقت مدد کا موقع آیا ہے تو اپنی جان ان کے اوپر نثار کر کے بھرپور طریقے سے مدد کی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا گویا ایک عملی تفسیر جس کو آپ کہیں کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کو دیکھ، ان کی زندگی دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گویا کہ اس قلق کو، اس ملال کو عملی طور پر کر کے دکھایا. یہ نہیں کہ خالی زبانی جمع خرچ تھا بلکہ اپنے کردار سے اس کو نبھایا کہ واقعی اس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی کہ وہ قبول ہو گئی. عجیب وارفتگی، عجیب منظر، عجیب کیفیت، عجیب عشق ہے. آپ یہ دیکھیے ایک میدان احد تو جو ہے وہ عشق کی الگ الگ داستانیں جب بیان کرتا ہے تو ہر داستان دوسری داستان سے مختلف بھی ہے اور عظیم تر بھی نظر آتی ہے. کیسی بات ہے. یعنی اب وہ شہادت کا موقع جو ہے آپ دیکھیے کہ ہر عاشق سرکار علیہ السلام کے رخ انور کو سامنے رکھے ہوئے اور شہادت کی منزل کو پانے کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ بس کسی طرح سے منزل مل جائے. انہی میں ایک انہی صفوں میں ایک حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی کے ساتھ شہادت کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جملے کے میں یہ صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ میں ایسے کئی صحابہ کرام ہمیں نظر آتے ہیں جو باوجود غزوہ بدر میں شریک نہ ہو پائے. ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو کہ ناظرین کے معلومات کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ چونکہ غزوہ بدر باقاعدہ ارادتاً مدینۃ المنورہ سے روانگی نہ ہوئی تھی، اس وجہ سے کئی صحابہ کرام شریک نہ ہوئے. انہوں نے ارادتاً اس پہ انکار نہیں کیا تھا. یہ تاثر کہیں پہ بھی نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، بہت صحیح. آئیے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، میدان جنگ ہے، ابن قمیہ بلند آواز میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے آپ کی جو وجہ اور آپ کی جو یعنی جو قد و قامت تھی اس سے اس نے نتیجہ نکالا کہ شاید اس نے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا. جب یہ خبر پھیلی یا یہ جو افواہ پھیلی تو صحابہ کرام میں دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ اب ہم جنگ لڑ کے کیا کریں گے. صحیح ہے. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس قبیلے سے گزرے، اس کیمپ سے گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنے مایوس کیوں ہوں؟ تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اب جنگ لڑ کے کیا کریں گے. اللہ. آپ دیکھیے کہ جو دوسرا قبیلہ تھا اس کی بھی حضور سے اتنی ہی محبت تھی جتنے کہ پہلے والے کی. اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ما تصنعون بالحیاتی، کہ بھائی اب ہمارے جینے کا فائدہ کیا؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد پھر زندگی کا مطلب کیا رہ گیا؟ تو آئیے جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا، فموت علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم اسی مقصد کے لیے جام شہادت نوش فرمائیں جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جان کا نظرانہ پیش فرمایا. پھر مزید جب آپ آگے آئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ دیکھیے کہ ایک صحابی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا
کہ مجھے تو جنت سامنے نظر آ رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس سے مجھے جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے، خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ قلب جنگ کے اندر تشریف لے کے گئے۔ سعد بن معاذ فرماتے ہیں آپ نے وہ کردار اور داد شجاعت حاصل کی جو کہ میری استطاعت کے اندر نہیں تھا۔ جنید بھائی، اتنے زخم آپ کو آئے کہ مورخین نے لکھا 70 80، اور یہ تعداد کے اعتبار سے نہیں بلکہ کثرت زخم کے اعتبار سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے زخم تھے۔ پھر بنیادی طور پر مسئلہ کیا آیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ غزوہ بدر کے اندر جو کفار کے ساتھ مسائل رہے، انہوں نے آپ کی لاش کے مسلح کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعض روایات میں آیا کہ آپ کی آنکھ تک نکالی، ناک کاٹ دیا، اس کے ہار بنائے، یعنی یہ اذیتوں کا ایک پہاڑ ہے۔ اور جب کوئی مسلمان، کوئی ان کا رشتہ دار، اور جب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جسموں کو دیکھتے تو آپ بتائیے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، لیکن مسلمانوں نے صبر کا دامن بھی نہیں پایا اور اپنی جانوں کے نذرانے مسلسل تسلسل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پیش فرماتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وبارک۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے ملک کے معروف شناخہ محترم جناب محمد ذیشان قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آخر میں انشاءاللہ آپ سے منقبت کا نذرانہ سنتے ہیں۔ کتاب الشفا، شدید غصے کو دور کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک کہ جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا، وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار ہوگا۔ پائی ہر ایک خیر و بھلائی زیاد نے، پائی ہر ایک خیر و بھلائی زیاد نے، جان اپنی مصطفیٰ پہ لٹائی زیاد نے، جان اپنی مصطفیٰ پہ لٹائی زیاد نے۔ اصحاب مصطفیٰ میں ملا خاص مرتبہ، ملا خاص مرتبہ، اصحاب مصطفیٰ میں ملا خاص مرتبہ، ملا خاص مرتبہ۔ شان عظیمت ایسی دکھائی زیاد نے، شان عظیمت ایسی دکھائی زیاد نے، سرکار کے قدوم کے بوسے تھے لے رہے، بوسے تھے لے رہے، سرکار کے قدوم کے بوسے تھے لے رہے۔ الفت یہ جان دیتے نبھائی زیاد نے،
الفت یہ جان دیتے نبھائی زیاد نے، جان اپنی مصطفیٰ پہ لٹائی زیاد نے۔ اب بھی احد کے ذروں سے آتی ہے یہ صدا، آتی ہے یہ صدا، اب بھی احد کے ذروں سے آتی ہے یہ صدا، آتی ہے یہ صدا۔ ساجد تھی لو خدا سے لگائی زیاد نے، ساجد تھی لو خدا سے لگائی زیاد نے، جان اپنی مصطفیٰ پہ لٹائی زیاد نے۔ اصحاب مصطفیٰ میں ملا خاص مرتبہ، ملا خاص مرتبہ، شان عظیمت ایسی دکھائی زیاد نے، شان عظیمت ایسی دکھائی زیاد نے، پائی ہر ایک خیر و بھلائی زیاد نے، جان اپنی مصطفیٰ پہ لٹائی زیاد نے۔ اب بھی احد کے ذروں سے آتی ہے یہ صدا، آتی ہے یہ صدا، اب بھی احد کے ذروں سے آتی ہے یہ صدا، آتی ہے یہ صدا۔ ساجد تھی لو خدا سے لگائی زیاد نے، ساجد تھی لو خدا سے لگائی زیاد نے، جان اپنی مصطفیٰ پہ لٹائی زیاد نے، پائی ہر ایک خیر و بھلائی زیاد نے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم